نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ آج کی یہ تقریب چونکہ ان بچوں کے اعزاز کے اندر ہے اور ان کی خوشی میں شرکت کرنا مقصود ہے، اور یہ جو خوشی اس وقت ان بچوں اور ان کے والدین اور متعلقین کو ہے، اگر کہا جائے تو بے جا نہیں، یہ خوشی من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کے منانے کا حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہم نے اپنا فضل اور رحمت بصورت قرآن تمہارے دل اور دماغ میں جمع کر دیا ہے، ہمارے اس فضل اور رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اور دولت وہ ہمارا مقدر بنا دی ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں آیا اس نعمت کی قدر بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی دولت، کوئی بھی نعمت ملے تو ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب اس کو کوئی نعمت اور دولت ملی ہے، اس لیے اس کے چہرے کے رنگ بتاتے ہیں، چہرے کے آثار بتلاتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی نعمت اگر ملے تو اس کے ملنے پر تمہیں تبھی خوشی ہونی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو دولت تم نے جمع کی ہے، دنیا میں مادی دولتیں بھی جمع کی جا رہی ہیں جسے میں اور آپ مال و دولت کہتے ہیں اور جائیداد کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے بھی ایک دولت جمع کی ہے، اگر اس دولت کا تقابل ان کے ساتھ کیا جائے تو ان دولتوں کو پیدا کرنے والی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ دولت ان دولتوں سے 1000 گنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دائمی دولت ہے اور وہ عارضی دولتیں ہیں۔ ان دولتوں کا حساب دینا پڑے گا اور یہ دولت بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن بھائیو، چونکہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ظہور رکھا ہے وہ مرنے کے بعد ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، سرمایہ ہے، حقیقت کھلے گی ضرور، لیکن کھلے گی آخرت میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ بغیر دیکھے اللہ کے کہنے سے مانو، بغیر دیکھے اپنے نبی کے کہنے سے مانو۔ دیکھ کر مانا تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ ہے، آپ اپنی آنکھ پر اعتماد کر رہے ہیں، اللہ پہ تو نہیں کر رہے۔ لیکن میں نے کہا یہ دولت ہے اور واقعی کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر ہم اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں تو اس تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے بزرگ ایک کہاوت سمجھانے کے لیے، مثال جو ہوتی اس کا مقصود سمجھانا ہوتا ہے، تو ایک کہاوت سنایا کرتے تھے کہ کوئی استاد صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن پاک، احادیث، اور کبھی کبھی وجد میں آ کر یوں کہتے، بیٹا میں نے جو آپ کو آیت پڑھائی ہے یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے جو تمہیں حدیث پڑھائی ہے یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ شاگرد بہت سادہ مزاج تھے، ایک دن ان کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ جوتا گنٹھوانے کے لیے موچی کے پاس گئے اور جا کر کہا، بڑے میاں یہ ہمارا جوتا درست کر دو، گانٹھ دو، ہم آپ کو اس کے بدلے میں ایک حدیث سنائیں گے جو اتنے لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ حدیث سن لو اور یہ جوتی گانٹھ دو۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا یہاں تو پیسے چلتے ہیں، آپ جاؤ گھر سے 10-20 روپے لے کے آؤ تو میں آپ کی جوتی مرمت کر دوں گا، حدیث کے بدلے نہیں کوئی جوتی درست کر کے دیا کرتا۔
تو وہ بہت حیران ہوئے، واپس آئے اور آ کر استاد صاحب سے عرض کیا، حضرت آپ تو کہہ رہے تھے یہ حدیث لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے بدلے میں تو وہ موچی میری جوتی بھی نہیں درست کرتا، وہ کہتا ہے پیسے لے کے آؤ۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ میں جو کبھی کبھی محبت سے کہتا تھا تو میں آخرت کے اعتبار سے کہتا تھا۔ تو سمجھانے کے لیے اپنے گھر گئے اور گھر میں سے ایک نایاب اور قیمتی ہیرا لے کے آئے، ڈبی میں بند، وہ لے کے آئے اور کہا بیٹا یہ جو ڈبی میں تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ لے جاؤ، اور یہ جہاں سبزی بیچنے والے ہیں ان سبزی فروشوں کے پاس جا کے کہنا کہ مجھے اتنے کلو آلو، پیاز، فلاں فلاں سبزی دے دو اور اس کے بدلے میں یہ پتھر تم لے دو۔ تو وہ گیا بچہ اور اس نے جا کر کہا کہ اتنی اتنی سبزی دے دو اور یہ پتھر تم لے لو۔ تو بڑے میاں نے کہا بیٹا پتھر کے بدلے میں تو سبزی نہیں آتی، یہ تو بچوں کے کھیلنے کی کوئی چیز ہے، چمکدار ہے، باقی سبزی نہیں اس کے بدلے میں آتی، سبزی لینی ہے تو گھر سے پیسے لے کے آؤ۔ یہ بچہ واپس آیا اور استاد سے عرض کیا حضرت اس کے بدلے میں کوئی بھی سبزی نہیں دیتا۔ کہا اچھا اب ایسے کرو، اسی کو صرافہ بازار لے جاؤ، جہاں سنیارے کام کر رہے ہیں نا ان سنیاروں کے پاس لے جاؤ، ریل بازار، ان سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ بچہ وہاں لے گیا، انہوں نے جب نایاب اور قیمتی ہیرا دیکھا تو بچے سے پوچھا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، میرے استاد کا ہے، انہوں نے صرف ریٹ لگوایا کہ قیمت بتاؤ۔ تو کہا بیٹا یہ نایاب ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ ہم ساری دکان بھی اٹھا کے دے دیں تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی، اس کی قیمت تو شاہی خزانوں سے ملے تو ملے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا قیمتی ہے۔ وہ واپس آیا اور آ کر استاد سے عرض کیا کہ حضرت وہ صرافہ بازار والے سنیارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکانیں بھی اٹھا کے لے جاؤ تو اس کی قیمت ادا نہ ہو، یہ تو سرکاری خزانے مل کر اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ تو کہا بیٹے بس تمہیں بات سمجھانی تھی، یہی پتھر جب تم سبزی منڈی میں لے کے گئے وہ اس کی مارکیٹ نہیں تھی، وہاں کسی کو کیا پتا ہیرا کس کو کہتے ہیں، وہ تو آلو پیاز بیچنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کوئی سبزی نہیں آتی۔ اور جب تم اس کی مارکیٹ اور منڈی میں لے کر گئے تو مارکیٹ والوں نے پہچان کر بتایا کہ یہ دنیا کا نایاب اور قیمتی ہیرا ہے۔ ایسے بیٹا تمہیں جو یہ قرآن و حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے اس کی مارکیٹ دنیا نہیں ہے، اللہ نے اس کی قیمت کی مارکیٹ آخرت بنائی ہے۔ جب آخرت میں پہنچو گے تو پھر پتا چلے گا کہ ایک ایک آیت پر یا ایک ایک حدیث پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اگر دنیا والوں سے معلوم کرنا چاہو تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ان کے مارکیٹ کی چیز نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والا ہونے کے، میں نے کہا یؤمنون بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبی، بندے جب گناہ کرتے ہیں تو حق تعالی ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر بندوں نے نافرمانی کی ہے تو ہم آپ کی تسبیح تحمید ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار ہم کرتے ہیں تاکہ غصہ اتر جائے، لیکن فرشتوں کی تسبیح اور اطاعت سے اللہ کا غصہ نہیں اترتا۔ پھر اللہ کا غصہ کیسے اترتا ہے تو یہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے تھے، میں اور آپ تو نہیں دیکھتے اللہ میاں کو، تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا غصہ کیسے اترتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَوْ رِزًا، جب اللہ تعالیٰ ان معصوم حاملین قرآن جن کو آپ حافظ قرآن کہتے ہیں ان کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ اللہ کا غصہ اتر جاتا ہے، آپ نے فرمایا تَمْلَوْ رِزًا، اللہ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے کرتوت تو بھائی ایسے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اگر بچے ہوئے ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں دنیا میں، اور وہ حضور بتلا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے بچے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں
ان کو دیکھ کر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ غصہ بھی اتر جاتا ہے اور اللہ خوشی سے بھر جاتے ہیں. تو یہ کام الحمدللہ امت مسلمہ اپنے ان بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے کر رہے. تو میں نے کہا تھا اللہ کے لیے اس کو ایسے ایک زائد چیز نہ سمجھیں. میں نے کہا قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں, اور نہ سمجھ میں آئے تو ایمان کے لحاظ سے سمجھ لیا کریں کہ بھائی ہمیں نہیں نظر آتا, لیکن جن کو اللہ نے دوربین آنکھیں عطا فرمائی, دل کی آنکھیں جسے کہتے ہیں, تو میں نے کہا جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائی تھی وہ کہہ کر گئے ہیں کہ صاحب اس سے یہ کچھ ہوتا ہے, تمہیں نظر نہ آئے تو اپنی نبی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے مان لینا, اس لیے کہ تم دیکھ بھی کیا سکتے ہو, نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو میں نے کہا یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے, اور یہ تعلیم ہے. یاد رکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہم دور انحطاط سے گزر رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں غلامی کا دور. ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز طے نہیں کر سکتے. میں نے ایک لفظ بولا ہے تعلیم, علم. علم کسے کہتے ہیں, تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تو چونکہ ہم مادی دور سے گزر رہے ہیں, تو جس کو یورپ کہے گا تعلیم, جس پہ چند ٹکے ملیں گے وہ تعلیم. انسانیت سازی کو تو آج تعلیم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. اصل تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا علم جو ہے وہ ہم اپنی نسل کو سکھائیں. میاں اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو تو تم تعلیم نہ سمجھو. کسی سے پوچھو صاحب تمہاری تعلیم کیا ہے, بچہ کہہ دے حافظ ہیں, تو آپ کہیں گے پتر انہوں چھٹ 10 پڑھیا ہوئے کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ تم قرآن کے پڑھنے کو تعلیم ہی نہیں سمجھتے ہو. یہ کتنے جہالت کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور اس کو صحیح قرآن نہ پڑھنا آتا ہو. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جس کو اللہ کا کلام صحیح نہیں پڑھنا آتا. ایک وہ جاہل ہے بے وقوف, اور دوسرا اپنے آپ کو جاہل بھی نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا کہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے تعلیم سمجھو. اس علم کی برکت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اگر ہم ہی اس کے قدردان نہیں ہیں تو پھر میرے اور آپ سے شکوہ زیادہ ہے, یاد رکھنا. اس لیے کہ ہم تو ماننے والے ہیں. ماننے والا جب قدر نہ کرے تو غصہ زیادہ آتا ہے. ایک واقعہ اس پر سنا دیتا ہوں. ایک بڑے میاں تھے, جنگل میں کہیں اپنے جانور چرا رہے تھے, اور ان کو کوئی جنگل سے کوئی ہیرا ملا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے ہیرا کہتے ہیں. انہوں نے سمجھا یہ چمکدار موتی ہے, اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں چمکدار کوئی من کا موتی مل جائے تو ڈوری ڈال کر جانور کے گلے کے اندر لٹکا دیتے. تو بڑے میاں نے بھی وہ موتی جو چمکدار ملا تھا کہیں سے, اس میں ڈوری ڈالی اور گدھے کے گلے میں لٹکا دیا. ایک دن وہ کوئی سامان لے کر شہر میں پہنچے. جب شہر میں آئے تو ایک سنیارے کی نظر پڑ گئی. وہ بڑا حیران کہ اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے. لگتا ہے کہ بڑے میاں کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. وہ اس کو مણکا ہی سمجھ رہے ہیں, ایک موتی سمجھ رہے ہیں. وہ آئے ان کے پاس اور آ کر پوچھا, بڑے میاں یہ جو گدھے کے گلے میں آپ نے مणکا لٹکایا ہوا ہے, موتی لٹکایا ہوا ہے, بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے تو جنگل سے ملا تھا, تم لے لو, کتنے پیسے دو گے؟ اب یہ بڑے میاں اور جوہری زرگر یہ ریٹ لگانے لگے ہیں, اور وہ جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہیرا ہے وہ بھی سن رہا ہے کہ آج ہماری مارکیٹ ویلیو کا پتہ چلے گا کہ ہمارا ریٹ کیا ہے. اور ریٹ لگانے والا بھی جوہری ہے جس کو پتا ہے کہ اس کو ہیرا کہتے ہیں. لیکن اس نے بڑے میاں کو داؤ لگانے کے لیے کہا کہ بڑے میاں یہ 1000 روپیہ لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو. انہوں نے 1000 روپیہ اس کی قیمت لگا دی. جب اس نے 1000 روپیہ قیمت لگائی تو وہ جو ہیرا گلے کے گلے میں لٹک رہا تھا وہ پھٹا, 2 ٹکڑے ہوا اور زمین پہ جا گیا. جب وہ زمین پہ گرا نا ٹوٹ کر, تو جوہری اور زرگر فوراً سمجھ گیا, بات اندر کی سمجھ گیا. وہ یہ کہ میں نے اس کا ریٹ کم لگایا ہے, اس کا ریٹ تو کروڑوں میں تھا اور میں نے کہہ دیا 1000 روپیہ. تو اس نے میری بات کا غصہ کیا ہے اور اس کا سینہ پھٹا ہے اور یہ زمین پہ گر گیا. اور جوہری نے اس ہیرے سے مخاطب ہو کر کہا کہ پہلے تم گدھے کے گلے میں لٹک رہے تھے تو تمہیں غصہ نہیں آیا, میں نے کہہ دیا بھی تیری قیمت 1000 ہے تے اتنا غصہ کیتا ساڈی گل دا بھی 2 ٹوٹے ہو گئے تے زمین تے ڈگ پے ہیں. یہ بات جوہری نے اس سے کہی. یہ بول تو نہیں سکتا, ایک ہم اس کو زبان حال کہتے اپنے محاورات میں.
جیسے بخار چڑھا ہوا ہو نا تو آپ نبض پکڑیں تو نبض پکڑتے ہی آپ کہتے ہیں ہاں ہاں انہوں بخار چڑھا ہوا ہے، تو نبض بول کر بتاتی ہے، اس کو اردو میں زبان حال کہتے ہیں، حالت انسان کی بتاتی ہے۔ تو وہ زبان حال سے بولا کہ مجھے بڑے میاں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا ہیرا کہتے ہیں، یہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے تو موتی سمجھا اور ڈوری ڈال کر اپنے جانور کے گلے میں مجھے لٹکا دیا، مجھے ان سے شکوہ نہیں، مجھے شکوہ جوہری زرگر سے ہے۔ تمہیں تو پتا تھا نا کہ میں کیا ہوں، تو میں تمہاری زبان سے جب یہ سنا کہ تمہارا ریٹ 1000 روپیہ ہے تو میرا سینہ پھٹا اور میں زمین پہ گر گیا کہ جاننے کے باوجود اتنی حق شکنی کی جا رہی ہے۔ بھائیو میرے اور آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں؟ اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب اللہ کی کتاب سمجھتے ہو پھر رویہ اس طبقے کے ساتھ کیا رکھتے ہو؟ اس رویے پر میں نے کہا حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ جب میری کتاب کو مانتے ہو تو رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا رکھو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کرے۔ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ جب آپ لوگ قرآن شریف ختم کرتے تو ایک دعا مانگتے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ قبر میں تو ہمیں جانا ہے، وہاں یہ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی تحقیق تو کام نہیں آئے گی، وہاں انس اور جی لگانے کا ذریعہ کیا بنے گا، کون کام آئے گا؟ تو قرآن پڑھ کے پہلا جملہ یہ کہا جاتا ہے، یا اللہ قبر میں اس قرآن کو میرے دل لگانے کا ذریعہ بنا دے۔ تو بھائی اپنی قبر میں دل لگانے کا سامان ضرور پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔